بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اللعان۔ لعان یہ فعال کے وزن پر باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ میں نے زہار کی شروع میں آپ کو بتلا دیا تھا کہ باب مفاعلہ کے مصادر کے اوزان میں سے ایک وزن فعال بھی ہے، تو لعان بھی اسی سے ہے۔ لعن یلاعن ملاعنتاً، اور لعن یلعن کے مجرد سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لعنت کرنا دور کرنے کے معنی میں آتا ہے، رحمت سے دور کرنا۔ یہاں لعان جو ہے وہ شہادات مؤکدات بالایمان مقرونۃ باللعن والغضب۔ لعان میاں بیوی کے درمیان اس طرح ناچاقی کے زمرے میں جو قسمیں، جو گواہیاں دی جاتی ہے یمین کے ساتھ مؤکد کر کے، لفظ لعن یا لفظ غضب کے ساتھ مقترن بنا کر، اس عمل کو، ان شہادات کو، ان گواہیوں کو لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کو زہار کے بعد ذکر کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زہار بھی برا ہے اور منکر من القول والزورا ہے، اور اس طرح لعان بھی برا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا جرم ہے، لیکن اس کے اندر اباحت کی طرف قربت ہے، جبکہ لعان کے اندر اباحت کی طرف کوئی قربت نہیں پائی جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زہار کی وجہ سے کوئی حد لازم نہیں ہوتی، جبکہ تہمت لگانے کی پاداش میں اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر کیا ہے؟ حد لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ حد لگتی ہے، اور جس عمل کے اوپر حد لگتی ہو اس کے اندر اباحت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زہار بھی برا ہے، لعان بھی برا ہے، لیکن زہار کا درجہ لعان سے تھوڑا کم ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، اب یہاں پر لعان کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قال وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا۔ اب یہ بات یاد رکھے کہ شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو، کسی مرد کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھیں، اب اس حوالے سے وہ مقدمہ کرنا چاہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ مقدمہ تب درست ہوگا جب آپ کے پاس 4 گواہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 4 گواہ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ موقع پر 4 گواہ پیدا کرنا کافی مشکل ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تھی تو کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ کیا ہم 4 گواہ ڈھونڈنے چلے جائیں گے، اور جب ہم 4 گواہ ڈھونڈنے جائیں گے، واپس آئیں گے تو وہ کام کر کے فارغ بھی ہو چکے ہوں گے، ایک دوسرے جدا بھی ہو چکے ہوں گے، تو پھر تو یہ کبھی بھی زنا کو ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ظاہر ہے وہ قرآن پاک کا حکم ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ٹینشن فری ہونا چاہیے، کہ شوہر کو بیوی کے اوپر کوئی شک نہ ہو، پورا اعتماد ہو، اور بیوی کو اپنے شوہر کے اوپر بھی پورا اعتماد ہو، تو پھر زندگی گزرتی ہے۔ ورنہ پھر جو ہے لڑائیاں، اختلافات، جو شادی کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان ٹینشنوں کو ختم کرنے کے لیے میاں بیوی کے حق میں یہ تھوڑی سی تخفیف آ گئی اور حکم کے اندر تبدیلی لائی گئی، اور وہ تبدیلی لعان کی صورت میں ہے۔ کس کی صورت میں ہے؟ لعان کی صورت میں۔ اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص اپنے بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے تو 4 گواہ تو وہ پیش نہیں کر سکتا، اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکے تو پھر لعان کی طرف چلا جائے۔ کس کی طرف چلا جائے؟ لعان کا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے
پھر عورت کی براءت ان کی پاکی ثابت ہوگی۔ قال ودا قذف الرجل امرأته بالزنا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے۔ قذف یقذف کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اصطلاح میں یہ تہمت لگانے کو کہا جاتا ہے، کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا، مطلق تہمت بھی نہیں، بدکاری کی تہمت کو قذف کہتے ہیں۔ وہما من اہل الشہادہ، جبکہ وہ دونوں اہل شہادت میں سے ہو، یعنی شوہر نے بیوی کے اوپر جو تہمت لگائی ہے وہ شوہر بھی اہل شہادت میں سے ہو، ایسا ہو کہ جس کی گواہی قبول کر لی جاتی ہو، اور عورت بھی ایسی ہو کہ جس کی گواہی قبول کر لی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر بچے نہ ہو، غلام نہ ہو، اور پہلے سے محدود فی القذف نہ ہو۔ والمرأة ممن يحد قاذفها، عورت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر تہمت لگانے والے کو حد لگے۔ ہر شخص کو برا کہنے کی وجہ سے کوئی مجرم نہیں بنتا، کوئی مجرم سزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ لہذا اگر عورت ایسی ہے، باعزت ہے، با احترام ہے، معزز گرانے کی عورت ہے، ایسے عورت کے اوپر اگر تہمت لگائے گا تو تہمت لگانے والے کو حد لگے گی، اگر وہ شوہر ہوگا تو پھر لعان ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ او نفع نسب ولدها، یا عورت کے نسب، عورت کے بچے کے نسب کی نفی کر دی۔ کیا مطلب؟ بچہ پیدا ہوا، شوہر نے فوراً کہہ دیا کہ بھئی یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ بچہ تو مجھ سے نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ یہ بچہ جو اس عورت کا پیدا ہو گیا ہے مجھ سے نہیں ہے، یہ بھی تہمت ہے، یہ بھی قذف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اور یہ اس وقت قبول ہوگا کہ جب بچے کے پیدائش پر جو مبارکبادیاں دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، شوہر ان کو قبول نہ کر چکا ہو۔ اس طرح بچے کے لیے جو ابتدائی سامان اور کی ضرورت ہوتی ہے وہ شوہر نے مہیا نہ کیے ہو، اس سے پہلے پیدا ہوتے ہی کہہ دے کہ یہ مجھ سے نہیں ہے، تو یہ پھر تہمت ہے، قذف ہے، اس کے لیے لعان ہوگا۔ لیکن اگر پہلے اس نے تہنیہ اور مبارکبادیاں قبول کر لی اور بچے کے لیے جو سامان ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم کر دیے، بعد میں کہتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہے، تو اس قسم کا دعویٰ بعد میں قبول نہیں ہوگا۔ وَطَالَبَتْ بِمَوْجِبِ الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ، عورت نے بھی قذف کے موجب کا مطالبہ کر دیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا ہے، یا جو بچہ مجھ سے پیدا ہوا ہے اس بچے کو بے نسل قرار دے دیا ہے، تو فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ، ایسی صورت میں شوہر کے اوپر لعان کرنا ہوگا۔ وَالْأَصْلُ أَنَّ اللِّعَانَ عِنْدَنَا شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مقام حد القذف فی حقه ومقام حد الزنا فی حقها۔ دیکھیں، ایک عام شخص، اجنبی شخص کسی پاک دامن عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا 4 گواہوں کے ذریعے سے، لیکن اگر وہ 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو حد قذف لگے گی، یعنی تہمت لگانے کی حد لگے گی جو 80 کوڑے ہیں۔ کتنے کوڑے؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ اب لعان کی وجہ سے شوہر ان 80 کوڑوں سے بچ جاتا ہے، لہذا یہ لعان جو ہے شوہر کے حق میں یہ حد قذف کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ حد قذف کی طرح ہے۔ اور عورت کے حق میں یہ حد زنا کی طرح ہے، یعنی اگر اس عورت کے اوپر 4 گواہ پیش ہو جاتے یا یہ اعتراف کر جاتی اپنی بدکاری کی تو اس کو حد زنا لگ جاتی، تو لعان کی وجہ سے وہ حد زنا سے بچ گئی۔ تو لہذا یہ لعان جو ہوتا ہے یہ شوہر کے حق میں حد قذف کا قائم مقام ہے اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے۔ اور چونکہ اس کے اندر شہادات، جیسے قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، باقاعدہ گواہی دی جاتی ہے، مرد 4 مرتبہ گواہی دے کر کہے گا کہ میں نے جو الزام اس عورت کے اوپر لگایا ہے اس میں سچا ہوں، اور 5ویں بار اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ الفاظ استعمال کرے گا۔ جبکہ عورت 4 مرتبہ گواہی دے کر یہی کہے گی کہ اس نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے بدکاری کا، اس الزام میں یہ
جھوٹا ہے، اور 5 بار یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہوا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، مجھ پر اللہ کا کیا ہو؟ غضب ہو۔ عورت غضب کا لفظ استعمال کرے گی، اور شوہر جو ہے وہ لعن کا لفظ استعمال کرے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ شوہر ہی آغاز کرتا ہے لعان کا، اس لیے اس عمل کا نام شوہر کے ادا کردہ الفاظ لعنت سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ عورت چونکہ بعد میں استعمال کرتی ہے، لہذا غضب اس کا نام نہیں رکھا گیا، بلکہ کیا نام رکھا گیا؟ لعان نام رکھا گیا۔ والاصل کہتے ہیں اصل یہ ان اللعان عندنا شہادات، کہ ہمارے نزدیک لعان شہادات گواہیاں ہیں، ایسی گواہیاں مؤکدات بالایمان جو قسم کے ساتھ مؤکد ہے، قسم کے ساتھ کیا ہے؟ مؤکد ہے۔ مقرونۃ باللعن، اور لعن کے ساتھ مقترن ہے، لعن کے ساتھ ملے ہوئے، یہ لعن کے الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے شوہر کے حق میں۔ قائمۃ مقام حد القذف فی حقہ، یہ قائم مقام ہے حد قذف کی فی حقہ، شوہر کے حق میں، ومقام حد الزنا فی حقہ، اور عورت کے حق میں بدکاری کی حد کے قائم مقام ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کی وجہ سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ، جب کہ ان کے پاس خود اپنے نفسوں کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو، تو پھر آگے لعان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ یہاں دیکھیں حضرت فرماتے والاستثناء انما یکون من الجنس، استثناء ام جنس چیز کی ہوتی ہے، ام جنس چیز سے، یعنی مستثنیٰ منو اور مستثنیٰ کی ذات اور جنس ایک ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر یہ بتلایا اِلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، شہداء نہ ہو، الا انفسهم، البتہ وہ خود ہو، تو یہ شہداء کا استثناء ہے، شہداء سے استثناء ہے ان کے نفسوں کا، تو ان کے نفس بھی گواہ ہوں گے، شاہد ہوں گے، اس وجہ سے شہداء سے ان کا استثناء کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر بھی گواہوں میں سے، کس میں سے ہے؟ شوہر ہی گواہوں میں سے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے اوپر مقدمہ کرتا ہے، دعویٰ دائر کرتا ہے، تو وہ اپنے سے علاوہ 2 گواہ اور پیش کر دیتا ہے، اپنا خود اس کی ذات شامل نہیں ہوتی، لیکن حدود میں اپنی ذات بھی شامل ہوتی ہے کہ ایک خود وہ گواہ ہو اور 3 گواہ اور پیدا کر لیں، تو بس حد ثابت ہو جائے گی، جرم ثابت ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن پاک نے خود بتلا دیا کہ جو یہ تہمت لگا رہا ہے وہ خود بھی گواہوں میں سے ہیں، اور لعان والی یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں دیگر گواہ نہیں ہے، صرف یہی شوہر ہی گواہ ہے، صرف یہ شوہر ہی گواہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آگے لعان کرتا ہے، ان کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ بھی شہادت ہی کے زمرے میں ہے۔ اس وجہ سے ہم تعریف کرتے ہیں کہ شہادات مؤکدات بالایمان کہتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کا الٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان مؤکدات بالشہادت، ٹھیک ہے؟ انما یکون من الجنس، وقال اللہ تعالی فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، یہاں پر بھی لفظ شہادت کا ذکر کیا کہ ان میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی نام کی قسم اٹھا کر 4 مرتبہ گواہی دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی گواہی کا لفظ ہی استعمال ہے۔ پتہ چلا کہ یہ شوہر خود بھی گواہوں میں سے ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے، لعان کے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ گویا کہ گواہی ہے۔ کیا ہے؟ گواہی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں شہادات مؤکدات۔ نص علی الشہادۃ والیمین، کہتے ہیں یہ نص ہے شہادت اور یمین دونوں کے اوپر۔ فقلنا الرکن هو الشہادہ المؤکدۃ بالیمین، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ لعان کا جو رکن ہے وہ شہادت المؤکدۃ بالیمین، جو یمین کے ساتھ مؤکد ہو، ایسی گواہی دینا اس لعان کا رکن ہے۔ ثم قرن الرکن فی جانبہ باللعن لو کان کاذبا، پھر یہ رکن مقترن ہو گیا ہے شوہر کی طرف میں، جانب میں لعن کے ساتھ، لو کان کاذبا، اگر شوہر جھوٹا ہو، یعنی 5 بار وہ یہی کہے گا
کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. وقائم مقام حد القذف، یہ حد قذف کا قائم مقام ہے شوہر کے حق میں. وفی جانبها بالغضب، اور عورت کے حق میں یہ مقترن ہوتا ہے لفظ غضب کے ساتھ. یہ دیکھیں ثم قرن الرکن فی جانبه باللعن، یعنی ثم قرن الرکن فی جانبها بالغضب، یہ رکن جو ہے عورت کے حق میں غضب کے ساتھ مقترن ہے. وہ قائم مقام حد الزنا، اور یہ عورت کے حق میں زنا کا قائم مقام ہے. کیا؟ لعان. ٹھیک ہے. اب یہاں مرد کے لیے الگ الفاظ، عورت کے لیے الگ الفاظ. علماء کہتے ہیں اس لیے رکھے گئے کہ عورتوں کی تو ویسے بھی عادتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتی رہتی ہے، تو لفظ لعن کا ان کے یہاں کوئی خاص مقام و مرتبہ و پرواہ نہیں. لہٰذا وہ تو کہتی رہتی ہے ایک دوسرے کو، کہہ دیا، روز روز کہتی ہے تو آج کہہ دیا کیا ہوگا. سمجھ گئے؟ تو غضب کا لفظ ان کے لیے زیادہ خطرناکی پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے لفظ غضب کو رکھا، جبکہ مرد ان دونوں الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ عام طور پر استعمال نہیں کرتا، اس لیے اس کے لیے لفظ لعن کو رکھا. اذا ثبت هذا نقول، کہتے جب یہ ثابت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں لابد ان یکون من اہل الشہادہ، کہ جب لعان شہادت ہے اور ان کی باتیں کیا ہے؟ شہادتی کے قبیل سے ہیں، تو پھر لعان کرنے والے یہ متلاعنین کیا ہونے چاہیے؟ اہل شہادت والے ہونے چاہیے. لأن الرکن فیہا شہادہ، اس لیے کہ شہادت تو اس کا رکن ہے. ولا بد ان تکون ہی ممن یحد قاذفها، عورت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر تہمت لگانے والے کو حد لگے. لیکن ایک عورت ہی ہے، گلوکار ہے اور برائیاں کا بہانی اور کیا ہے جسم فروشی اس کا پیشہ ہے، ایسے عورت کو اگر کوئی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے کو کوئی حد مد نہیں لگے گی. لأنه قائم فی حقه مقام حد القذف، اس لیے کہ یہ شوہر کے حق میں حد قذف کا قائم مقام ہے. فلا بد من احسانها، لہذا عورت کو محسن ہونا چاہیے. عورت محسن ہوگی، پاک دامن ہوگی تو اس کے اوپر تہمت لگانے والے کو حد لگے گی، حد قذف، ورنہ نہیں لگے گی. شوہر ہوگا تو لعان ہوگا، ورنہ نہیں. ویجب من نفی الولد، بچے کے نفی کے ساتھ بھی لعان واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأنه لما نفى ولدها صار قاذفا لها ظاہرا، اس لیے کہ جب اس نے بچے کی نفی کر دی تو ظاہری طور پر اس نے عورت کے اوپر تہمت لگائی بدکاری کی. بچہ کہاں سے آ گیا؟ ولا يعتبر احتمال ان يكون الولد من غيره بالوطي من شبهة، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ بچے کی نفی کے ساتھ تم نے کہا کہ یہ تہمت ہو گئی، اب لعان کرنا پڑے گا. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا نہ ہو لیکن عورت اس میں کوئی مجرم بھی نہ ہو. کیسے؟ کہ عورت نے کسی کے ساتھ وطی بشبہ کے طور پر مباشرت کی ہو، یہ حمل اس سے ٹھہر گیا ہو، تو ایسی صورت میں عورت گنہگار بھی نہیں ہوتی اور بدکار بھی نہیں قرار پاتی. ٹھیک ہے. لہذا بچہ وہاں سے ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں اس احتمال کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس احتمال کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے. کما اذا نفى اجنبی نسبه عن ابیہ المعروف، جیسے کہ کوئی اجنبی آدمی اس بچے کے نسب کو ایک معروف باپ سے نفی کر دیں. ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن دوسرا آدمی جا کر کہتا ہے فلاں کا بیٹا نہیں ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ معروف و مشہور نسب کے حوالے سے اس قسم کی بات کرنا یہ قذف کے زمرے میں آتا ہے، تہمت کے زمرے میں آتا ہے. لہذا اپنی بیوی کے بچے کو اپنے سے اس کے نسب کو نفی کر دینا یہ بھی قذف کے زمرے میں آئے گا. وہذا لأن الاصل فی النسب الفراش الصحیح، اس لیے کہ نسب کے اندر اصل کیا ہے؟ فراش صحیح ہے. والفاسد ملحق به، اور یہ فراش فاسد جو ہے یہ فراش صحیح کے ساتھ ملحق ہے. یعنی وطی بشبہ کی وجہ سے اگر حمل ٹھہر جائے تو وہ ثابت نسب ہوتا ہے، اگرچہ یہ نکاح فاسد ہے لیکن اس کو یہاں پر کیا کیا ہے؟ فراش صحیح کے ساتھ ملحق کر کے بچے کو ثابت نسب بنایا تاکہ بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. فنفیہ عن الفراش صحیح قذف، لہذا بچے کی نفی کرنا فراش صحیح سے یہ قذف ہے. حتی یظہر الملحق به، یہاں تک کہ ملحق بھی اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے. ویشترط طلبها، عورت نے وہاں پر کہا تھا متن کے اندر کہ عورت مطالبہ بھی کرے. وطالبته بموجب
لعان بموجب القذف، قذف کے موجب کا عورت مطالبہ کریں تو پھر لعان ہوگا، ورنہ لعان نہیں ہوگا۔ تو عورت کا مطالبہ شرط کیوں ہے؟ لأنه حقها، اس لیے کہ یہ عورت کا حق ہے، فلا بد من طلبها کسائر الحقوق، لہذا عورت کا مطالبہ کرنا لازمی ہے، جس طرح کہ دیگر حقوق تب تک ثابت نہیں ہوتے جب تک کہ اہل حقوق ان کا مطالبہ نہیں کرتے۔ فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه، اب عورت نے عدالت جا کر مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا ہے، لہذا یا تو ثابت کر لے، یا تو گواہ پیش کر لے ثابت کر لے، یا لعان کر لے وغیرہ وغیرہ، اس طرح جو ہے نا اس نے مقدمہ کر دیا۔ اب جب شوہر کو عدالت نے بلایا اور اس کو کہا کہ بھئی لعان کرو، لعان کے لیے تیار ہو جاؤ، امتنع منه، وہ لعان کے لیے تیار نہیں ہوا، اسے رکا، حبسه الحاکم، حاکم اس کو قید کرے گا، حتی یلاعن، یہاں تک کہ لعان پر آمادہ ہو جائے، او یکذب نفسہ، یا اپنے آپ کو جھٹلائے کہ میں نے بیوی کے اوپر جھوٹ بولا ہے، لأنه حق مستحق علیہ، اس لیے کہ یہ حق ہے جو یہ شوہر کے اوپر واجب ہو گیا ہے، وقادر علی ایفائہ، اور شوہر اس حق کی ادائیگی پر قادر بھی ہے، فیحبس بہ، یہاں قید کیا جائے گا، حتی یاتی بما ہوا علیہ، یہاں تک کہ جو اس کے اوپر لازم ہے اس کو لے کر آ جائے، او یکذب نفسہ، یا اپنے آپ کو جھٹلائے، لیرتفع سبب، تاکہ یہ سبب ہی ختم ہو جائے۔ عورت بدنام ہو گئی، عورت کے اوپر تہمت لگائی، بدنام ہو گئی، اس کے لیے کیا ہے مسئلہ پیدا ہو گیا عزت کا، تو شوہر جو ہے یا تو گواہ پیش کرنے میں وہ ثابت ہو جائیں، لعان پر آمادہ ہو جائیں، یا یہ کہ اپنے آپ کو جھٹلائے کہ بھئی میں نے جھوٹ بولا، عورت پاک ہے۔ ولو لعن وجب علیہ اللعان، اگر لعان کر دیا تو اب عورت کے اوپر، یعنی شوہر اگر لعان کے لیے تیار ہو گیا تو پھر عورت کے اوپر لعان کرنا واجب ہوگا، لما تلون من النص، الا انه يبتدأ بالزوج لانه هو المدعى، البتہ ابتدا زوج شوہر سے کرایا جائے گا، کیوں؟ لانه هو المدعی، اس لیے کہ حقیقت میں مدعی وہی ہے، حقیقت میں مدعی وہی ہے کہ اس نے بیوی کے اوپر تہمت لگائی ہے، لہذا لعان کا آغاز جب کریں گے تو شوہر سے کریں گے۔ فإن امتنعت، اب اگر شوہر نے لعان کے الفاظ کہہ دیے، جو شہادت و مؤکدات بلا ایمان وغیرہ، 4 مرتبہ گواہی دینا، پھر 5 مرتبہ لعن وغیرہ کرنا، شوہر نے یہ سارے کام کر دیے، اب جب عورت کی باری آئی تو فإن امتنعت، وہ لعان کرنے سے رک گئی، حبسها الحاکم حتی تلاعن او تصدقه، حاکم اس کو گرفتار کر لیں یہاں تک کہ لعان کے لیے آمادہ ہو جائیں، یا جو ہے او تصدقه، یا اپنے شوہر کی تصدیق کر دیں کہ شوہر نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے درست لگائی ہے، لأنه حق مستحق علیہ، اس لیے کہ یہ حق ہے جو اس عورت کے اوپر واجب اور لازم ہو گیا ہے۔ وہی قادر علی ایفائہ، عورت جو ہے نا اس کی پورے کرنے پر قادر بھی ہے، فتحبس فی، اور لہذا جب قدرت رکھتی ہے پھر بھی ادا نہیں کرتی تو ایسے مجرم کو پھر قید کر دیا جاتا ہے، لہذا یہ قید کر دی جائے گی۔ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، جب شوہر غلام ہو یا کافر ہو یا محدود فی القذف ہو اور اس نے بیوی کے اوپر تہمت لگائی تو بیوی کو کے ساتھ لعان نہیں ہوگا بلکہ فعلیہ الحد، شوہر کو حد قذف لگے گی، شوہر کو حد قذف لگے گی، لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته، اس لیے کہ یہاں پر لعان نہیں ہو سکتا اور نہ ہو سکنے کی وجہ خود شوہر کے اندر موجود ہے، کیونکہ لعان جو ہے نا غلاموں کو نہیں لگتا، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے محدود فی القذف کو کافر کو بھی نہیں لگتا، تو یہاں ساری کمیاں جو پائی جا رہی ہے شوہر کے اندر پائی جا رہی ہے، لہذا سزا بھی شوہر کو دی جائے گی۔ فیصار الی الموجب الاصلی، لہذا موجب اصلی کی طرف جائیں گے، وہ ثابت بقولہ تعالی، اور یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، آگے کیا ہے، ٹھیک ہے، واللعان خلف عنہ، لعان اسی کا کیا ہے، خلیفہ ہے، لیکن جب لعان نہ ہو سکے تو پھر اصل کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُودَةٌ بِقَذْفٍ، اگر شوہر تو اہل شہادت میں سے ہے، آزاد ہے اور مسلمان ہے، سمجھ گئے، اور اس نے بیوی کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا، لیکن عورت وہی امت، عورت باندھی ہے یا کافر ہے یا محدود فی القذف ہے،
او کانت ممن لا یحد قاذفها، یا ایسی بدکار ہے کہ اس بدکار قسم کی عورت کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے کسی کو حد نہیں لگتی، بیان کان صبیۃ او مجنونۃ او زانیہ، یعنی وہ بچی ہے یا پاگل ہے یا ہے ہی بدکار قسم کی عورت، تو اس کو برا بھلا کہنے سے کوئی الزام اور کوئی تہمت متحقق نہیں ہوتی، سزا نہیں دی جاتی۔ تو فلا حد علی ولا لعانہ، لہذا یہاں پر نہ حد ہوگی شوہر کے اوپر اور نہ لعان ہوگا۔ کیوں؟ لانعدام اہلیت الشہادہ، اس لیے کہ شہادت کی اہلیت ہی نہیں ہے، وعدم الاحسان فی جانبها، عورت محسن ہی نہیں ہے، وامتناع اللعان لمانا من جہتها، یہاں پر لعان کے اندر جو ممانعت آئی ہے عورت کی وجہ سے آئی، عورت کی طرف سے آئی ہے۔ فیسقط الحد کما اذا صدقت، لہذا حد ساقط ہوگی جیسے کہ یہ عورت اگر اپنے شوہر کی تصدیق کر دیں تو حد ساقط ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی حد ساقط ہوگی۔ والاصل فی ذلک قوله علیہ السلام، اس میں اصل اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، اربعۃ لا لعان بینہم وبین ازواجہم، چار افراد ہیں کہ ان کے بیویوں کے درمیان لعان نہیں ہوگا، الیہودیہ والنصرانیہ تحت المسلمین، کہ جب کوئی یہودی عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہو اور مسلمان اس کے اوپر تہمت لگائے، یا نصرانی عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہو اور مسلمان اس کے اوپر تہمت لگائے، والمملوکۃ تحت الحر، آزاد آدمی کی نکاح میں کوئی باندھی ہو اور یہ آزاد شوہر اس کے اوپر تہمت لگائے، والحرۃ تحت المملوک، یا آزاد عورت کسی غلام کی نکاح میں ہو اور یہ غلام اس کے اوپر تہمت لگائے، تو ایسی صورت میں لعان نہیں ہوگا۔ ولو کان محدودین فی قذف فعلیہ الحد، اگر یہ محدود فی القذف ہو تو پھر شوہر کے اوپر حد لگے گی۔ چلیے